شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سکوی آئے ہیں، یہ مدینہ منورہ کے کھاتے پیتے آدمی تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بھی خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام نے کہا، وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہب سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہب باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کا قاصد ہوں، آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بازار انہیں یقین نہ آیا، انہوں نے کہا، بھاگ جاؤ، کہاں کی بات کرتے ہو؟ وہ صحابی بیچارے غریب تھے، پہلے غم کھائے ہوئے، تو وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمرو کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑی، بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے نہیں دیکھتی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ ابا جان، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سکوی باگے باگے پیچھے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرایا۔ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اسے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سعد لڑکی کو لے کر آؤ، کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جاؤ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ لگے لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل حل ہو سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم زمین پر جم گئے، سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بولنے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و سمان کے رب اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا،
میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا تو اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپایا اور سوار ہوئے، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی رکھیں، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت ہوتی تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ یہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس ہو جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، چھوڑو اسے۔ جو ہوئی ٹکر میں دانے جہاد میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر کر مر گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو دیکھا، ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بن منظر نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جبکہ ایک دفعہ جو اس کو پی لے گا پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے ہیں، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا، کس حوض پر سعد پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں۔ کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھیں۔ تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو اللہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دیں۔